أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. مجلس کے حوالے سے کچھ بند پیش کرتا ہوں کہ اگر ہے شوق زیارت تو آؤ مجلس میں. سماعت کریے گا، دیکھیے گا. اگر ہے شوق زیارت تو آؤ مجلس میں، پڑی ہے سر پہ مصیبت تو آؤ مجلس میں. اگر ہے شوق زیارت تو آؤ مجلس میں، پڑی ہے سر پہ مصیبت تو آؤ مجلس میں. حیات ماں کی وصیت تو آؤ مجلس میں. حیات ماں کی وصیت تو آؤ مجلس میں. جو تم کو چاہیے عزت تو آؤ مجلس میں. اگر ہے شوق زیارت تو آؤ مجلس میں، پڑی ہے سر پہ مصیبت تو آؤ مجلس میں. حیات ماں کی وصیت تو آؤ مجلس میں. جو تم کو چاہیے عزت تو آؤ مجلس میں. اگر ہے تم کو شوق زیارت تو آؤ مجلس میں. حیات ماں کی وصیت تو آؤ مجلس میں. جو تم کو چاہیے عزت تو آؤ مجلس میں. کہ غموں کے ماروں کو مجلس میں چین ملتا ہے، وہ خوش نصیب ہے جس کو حسین ملتا ہے. غموں کے ماروں کو مجلس میں چین ملتا ہے، وہ خوش نصیب ہے جس کو حسین ملتا ہے. تو قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، اصغر بھائی دیکھیں، قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا. چوتھے امام سے کہتے ہیں کہ ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا؟ ارے نام ہے میرا علی، میں نے جو ظالم سے کہا. نام ہے میرا علی، میں نے جو ظالم سے کہا. تب یزید بے حیا درد سے چلانے لگا. تب یزید بے حیا درد سے چلانے لگا، ارے میں پریشان ہوں، یہ نور جلی کتنے ہیں، کوئی مجھ کو بتا دے کہ علی کتنے ہیں.
میں پریشان ہوں یہ نور جلی کتنے ہیں، کوئی مجھ کو بتا دے کہ علی کتنے ہیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ ارے جس نے نبی کے دل میں اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ یہ حبیب ابن مظاہر سے کوئی پوچھے تو کتنی مضبوط محبت کی کڑی ہوتی ہے، یہ حبیب ابن مظاہر سے کوئی پوچھے تو کتنی مضبوط محبت کی کڑی ہوتی ہے۔ دو دفعہ جان فدا کر کے بتا دی شہ پر، دوستی خون کے رشتے سے بڑی ہوتی ہے، دوستی خون کے رشتے سے بڑی ہوتی ہے۔ کہ اللہ دے حسین و محمد کا مرتبہ، اللہ دے حسین و محمد کا مرتبہ، دونوں کی بندگی پہ الہی کو ناز ہے۔ اللہ دے حسین و محمد کا مرتبہ، دونوں کی بندگی پہ الہی کو ناز ہے۔ پشت نبی پہ آئے تھے شبیر اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت۔ صلوات پڑھے عظمت علی۔ اللہ دے حسین و محمد کا مرتبہ، دونوں کی بندگی پہ الہی کو ناز ہے۔ پشت نبی پہ آئے تھے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کرتا ہوں پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے پیمبر کا تذکرہ، پھر ذی وقار فاتح خیبر کا تذکرہ، پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ۔ ارے امداد غیب سے ہو تو کچھ میں سخن لکھوں، عطیہ خدا کا ہو تو میں نام حسن لکھوں، عطیہ خدا کا ہو تو میں نام حسن لکھوں۔ اور ایک نام ایسا لکھتا ہوں جو ہے دلوں کا چین، حیدر کا جو خیال ہے زہرا کا نور عین، جو ہے رسول پاک کی مسکت کا زیب و زین، کہتی ہے کائنات جسے رہنما حسین۔ اور اس رہنما کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پلے، فطرس کو اس کے صدقے میں بالوں پر ملے، فطرس کو اس کے صدقے میں بالوں پر ملے۔ کہ ہر عبادت کا ہے دوام حسین، تیرا سجدہ تیرا قیام حسین، تیرا ماتم ہو صبح و شام حسین، دونوں ہاتھوں کا یہ ہے کام حسین۔ ارے دیجئے منتقم کو اذن ظہور، کچھ مقصر ہیں بے لگام حسین، دیجئے منتقم کو اذن ظہور، کچھ مقصر ہیں بے لگام حسین، دیجئے منتقم کو اذن ظہور، کچھ مقصر ہیں بے لگام حسین۔ اور شبیر کیا ہے بات یہ سمجھا نہیں کوئی، اس کے ہیں کیا صفات یہ سمجھا نہیں کوئی، شبیر کیا ہے بات یہ سمجھا نہیں کوئی، اس کے ہیں کیا صفات یہ سمجھا نہیں کوئی، کیا کیا ہے ممکنات یہ سمجھا نہیں کوئی، شبیر ہے حیات کو سمجھا نہیں کوئی، شبیر ہے کیا بات یہ سمجھا نہیں کوئی، اس کے ہیں کیا صفات یہ سمجھا نہیں کوئی، کیا کیا ہے ممکنات یہ سمجھا نہیں کوئی، شبیر ہے حیات یہ سمجھا نہیں کوئی۔ ارے یہ ایک دلیل ہو جو شہ مشرقین ہے، جو موت سے بھی مر نہ سکے وہ حسین ہے، یہ ایک دلیل ہو جو شہ مشرقین ہے، جو موت سے بھی مر نہ سکے وہ حسین ہے۔ وہ مقصد حسین کے مقصود کو ہو ناز، حامد خدا حامد حسین ایسا کہ محمود کو ہو ناز، اس کی عبادتوں پہ تو معبود کو ہے ناز، اس کے ہر ایک سجدے پہ مسجود کو ہے ناز۔ ارے معراج سجدہ ریز ہے، اس کی جبین پر ملنے خدا حسین سے آیا زمین پر، معراج سجدہ ریز ہے، اس کی جبین پر ملنے خدا حسین سے آیا زمین پر، ملنے خدا حسین سے آیا زمین پر۔ اے خان ذرا پر بلند ترین صلوات۔ شعر دیکھیے گا کہ شبیر کا ماتم جنہیں کرتے نہیں دیکھا، شبیر کا ماتم جنہیں کرتے نہیں دیکھا، حالات کبھی ان کے سدھرتے نہیں دیکھا، شبیر کا ماتم جنہیں کرتے نہیں دیکھا،
شبیر کا ماتم جنہیں کرتے نہیں دیکھا، حالات کبھی ان کے سدھرتے نہیں دیکھا، ہنس ہنس کے علی والوں کو سولی پہ ہمیشہ، ہنس ہنس کے علی والوں کو سولی پہ ہمیشہ، چڑھتے ہوئے دیکھا ہے اترتے نہیں دیکھا، ہنس ہنس کے علی والوں کو سولی پہ ہمیشہ، چڑھتے ہوئے دیکھا ہے اترتے نہیں دیکھا، تو کیا خاک وہ روکیں گے علمدار کا رستہ، یہ خط کے جنہیں آگے گزرتے نہیں دیکھا، کیا خاک وہ روکیں گے علمدار کا رستہ، یہ خط کے جنہیں آگے گزرتے نہیں دیکھا، تو چہرے پہ چمک ہر تیرے ماتھے پہ ہے رومال، چہرے پہ چمک ہر تیرے ماتھے پہ ہے رومال، اتنا تو رسولوں کو سنورتے نہیں دیکھا، چہرے پہ چمک ہر تیرے ماتھے پہ ہے رومال، اتنا تو رسولوں کو سنورتے نہیں دیکھا، تو یہ معجزہ ماتم زنجیر ہے اب تک، یہ معجزہ ماتم زنجیر ہے اب تک، اس سے ہی قضادار کو مرتے نہیں دیکھا، یہ معجزہ ماتم زنجیر ہے اب تک، اس سے ہی قضادار کو مرتے نہیں دیکھا، تو علی جانے نبی کیا ہیں، نبی جانے علی کیا ہیں، علی جانے نبی کیا ہیں، نبی جانے علی کیا ہیں، اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے، علی جانے نبی کیا ہے، نبی جانے علی کیا ہے، علی جانے نبی کیا ہے، نبی جانے علی کیا ہے، اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے، تو علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ آیا، علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ آیا، وگرنہ ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے، علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ آیا، علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ آیا، وگرنہ ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے، تو تبرہ اتنا کرنا دشمن آل محمد پر، تبرہ اتنا کرنا دشمن آل محمد پر، زمانہ پوچھ بیٹھے آخر ان سے دشمنی کیا ہے، تبرہ اتنا کرنا دشمن آل۔ ایک امتحان ہے ذکر حسین کا منبر، خطیب اپنے لہو کا اثر دکھا دے گا، اگر زمین پہ گنجائشیں نہیں ہوں گی، خدا فلک پر بھی فرش عزا بچھا دے گا، خدا فلک پر بھی فرش عزا بچھا دے گا۔ انہی مصروں کے زیر سایہ میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دینے جا رہا ہوں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا محمد اصغر جلال پوری صاحب سے کہ وہ ممبر پر آئیں اور اپنے بیان سے لوگوں کے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کی سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش ایک متوسر حمد و تین متوسر اللہ پڑھ کر مرحومہ حسن جہاں بنت احمد رضا صاحب کے روح کو سال فرما دیں۔ اللہ مالک یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وکمالہم وعظمتہم وہیبتہم وعطشہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للمتقین مفازا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرات کرام قدر، ایک مرحومہ کے چہلم کے سال ثواب کی مجلس اور آج کی تاریخ آپ کے پیش نظر ہے۔ بہت ہی غم کی تاریخ کہ جس میں ہمارے آپ کے مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے سفر کربلا کا آغاز، اور یہی وجہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا کا سفر نہ کرتے تو آج اسلام گھر گھر نہ پہنچتا، کوئی بھی شریعت کا نام لینے والا نہ ہوتا، کوئی بھی خدا کو ماننے والا نہ ہوتا، کوئی بھی دین کو پہچاننے والا نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو چیز بھی اپنے صحیح طریقے سے پہچانی جا رہی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا خصوصی احسان ہے دین پر، کیونکہ اسلام نہ رہتا اگر حسین قربانی نہ دیتے، اور کوئی بھی حد ہے کہ کوئی بھی ایصال ثواب کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں اگر امام حسین قربانی نہ دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو کامیابی تک پہنچایا امام حسین نے، دین کو کامیاب بنایا امام حسین نے، اسلام کو کامیاب بنایا امام حسین نے، شریعت کو کامیاب بنایا امام حسین نے، نماز کو کامیاب بنایا امام حسین نے، روزے کو کامیاب بنایا امام حسین نے، حج کو کامیاب بنایا امام حسین نے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کامیابی دیکھنا ہے تو پہلے حسین کے دروازے پر آؤ، پھر تمہیں کامیابی ملے گی۔ یہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ پہلے امام حسین کے بارگاہ میں ہمیں سر جھکانا پڑے گا، امام حسین کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ حالانکہ مجلس و ایصال ثواب کی ہے اور ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے حوالے سے ہے، لہذا چونکہ آج کی جو تاریخ ہے آپ دیکھیں کہ کامیابی کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ انا للمتقین مفازا، سورہ نبا پارہ نمبر 30، انا للمتقین مفازا، یقیناً کامیابی کس کے لیے ہے؟ وہ متقی کے لیے ہے، متقین کے لیے کامیابی ہے۔ اب آپ دیکھیں کامیابی کسے کہتے ہیں، اب متقین کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو حدیث کی روشنی میں مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی ہے اور ایمان ہے۔ توجہ کیجیے گا، آپ کی محبت تقوی ہے اور ایمان ہے۔ پھر یہیں پہ حدیث ختم نہیں ہوئی، حدیث نے آگے بڑھ کے سہارا دیا، یا علی انتا وشیعتوں کا ہم الفائزون۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یا علی انتا وشیعتوں کا ہم الفائزون۔ علی کی محبت متقی بناتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، علی کی محبت متقی بناتی ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ شیعہ کہاں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جہاں جہاں کامیاب نظر آئیں گے وہی علی کے شیعہ ہوں گے۔ اے صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یہ کامیابی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جہاں جہاں آپ کو کامیاب
کامیابی کو دیکھنا ہے، کامیاب لوگوں کو پہچاننا ہے، یہ مت دیکھو کون کامیاب ہے، بلکہ یہ دیکھو اس کے دل میں علی کی محبت ہے کہ نہیں، اس کے دل میں علی کی محبت ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ ہم نے اس علی کا دامن تھاما ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ہم نے اس علی کا دامن تھاما ہے جس کی ولادت بھی کامیاب ہے، جس کی شہادت بھی کامیاب ہے، اور کیجئے گا جس کی ولادت بھی کامیاب ہے، جس کی شہادت، یا جملہ بدلو، جس کا آنا بھی کامیاب، جس کا آنا بھی کامیاب ہے، جس کا جانا بھی کامیاب ہے۔ اس لیے دنیا بہت چاہ رہی تھی کہ ہم علی کو مٹا دیں یا علی کے ماننے والے کو مٹا دیں، یہ ان کے بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ علی کو مٹایا کبھی نہیں جا سکتا، یاد رکھیے گا، ارے جس کے آنے کے نشان کو نہ مٹایا گیا ہو، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، آج تک جس کی آمد کا نشان نہ مٹایا جا سکے، کتنا کیمیکل لگایا گیا، کتنے حربے استعمال کیے گئے کہ جو کعبے کی دیوار پہ لکیر ہے اسے مٹا دیا جائے، کتنے حربے استعمال ہوئے، کتنے کیمیکل استعمال ہوئے کہ کعبے کی دیوار پہ جو لکیر ہے اسے مٹا دیا جائے، کبھی نہ مٹا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دنیا کا بنایا ہوا نشان ہوتا، توجہ چاہ رہا ہوں، دنیا کا اگر بنایا ہوا نشان ہوتا تو دنیا والے اسے مٹا دیتے، لیکن یاد رکھیے گا یہ نشان جو بنا ہے وہ علی کی وجہ سے بنا ہے، اور کیجئے گا یہ علی کی وجہ سے بنا ہے، یہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ تو بہرحال کامیابی کس کے ہے؟ متقین کے لیے ہے، انا للمتقین مفازا، کامیابی کس کے لیے ہے؟ کہا متقین کے لیے ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے ہماری زندگی کامیاب ہے کہ نہیں، اور کیجئے گا ہماری زندگی کامیاب ہے کہ نہیں۔ اس لیے ہمارے آپ کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اگر پہچاننا ہے کون ہے تو اسے دیکھو، کیا وہ روزانہ بستر پر لیٹنے سے پہلے اپنے نفس کا حساب کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اپنے نفس کا حساب کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ جو اپنے نفس کا حساب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کیوں حساب کریں کہ جو ہم نے دن گزارا ہے وہ کس انداز میں گزارا ہے، کیا یہ جو دن ہم نے گزارا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا ہے یا خلاف ورزی میں گزارا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا خلاف ورزی میں ہے، ہم نے احکام پہ عمل کیا یا نہیں کیا، ہم نے شریعت کی پابندی کی یا پابندی نہیں کی، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اور اگر شریعت پہ پابندی کرنا ہے یا ہم نے شریعت پہ پابندی کی ہے تب تو ہم اپنی کامیاب زندگی سمجھیں، تب ہم اپنی کامیاب زندگی سمجھیں۔ کیوں؟ اگر ہمارا کل کا دن یا آج کا دن کل کے دن سے بہتر نہ ہوا تو ہم کامیاب نہیں ہیں، اگر ہمارا آج کا دن گزرے ہوئے دن سے کامیاب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، یا اسی جیسا گزرا، جیسے کل سوئے تھے ویسے آج بھی سوئے، جیسے کل نمازیں چھٹی تھی ویسے آج بھی نمازیں چھٹی، یاد رکھیے گا پھر ہم خسارے میں ہیں، پھر ہم خسارے میں ہیں، ہم گھاٹے میں ہیں۔ اگر ہم نے گزرے ہوئے دن سے زیادہ آنے والے دن میں عبادت میں اضافہ کیا، کار خیر میں اضافہ کیا، تب ہماری زندگی کامیاب ہے، تب ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اب آپ دیکھیں کامیابی، آج کا جو اتنا اہم دن ہے کہ آخر امام حسین علیہ السلام نے اپنا وطن کیوں چھوڑا، اپنا وطن کیوں چھوڑا، آخر چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ بہت سے امام حسین علیہ السلام کی آج کے دن کی وصیت اور نصیحت ہے جو خطبے میں موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو امام نے باقاعدہ خطبہ دیا ہے، نصیحت کی ہے، سمجھایا ہے لوگوں کو کہ میں کیوں چھوڑ رہا ہوں، لیکن آخر وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا؟
سبب یہی بنا کہ 22 رجب کو فقیر شام واصل جہنم ہوا. 22 رجب کو اب جو معاہدہ ہوا تھا کہ صلح امام حسن علیہ السلام میں کہ فقیر شام اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتا، تخت پہ نہیں بٹھا سکتا، یہ واصل جہنم ہوا. اب اس سے پہلے اس نے اپنے مردود و ملعون بیٹے کو تخت حکومت پر بٹھایا، تخت خلافت پر بٹھایا. سب سے اس نے بیعت لے لی، لیکن سب کی بیعت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. مدینے میں جتنے لوگ تھے یا شام میں جتنے لوگ تھے ان کی بیعت کچھ معنی نہیں رکھتی تھی. اس نے کہا چاہے پوری دنیا میری بیعت کر لے، لیکن جس کے گھر سے دین چلا ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، جس کے گھر سے دین چلا ہے، اگر اس کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ نہیں رہے گا تو میری خلافت قابل قبول نہیں ہے. اصل وجہ یہ تھی. اب اس نے تخت پہ یزید کو بیٹھا دیا. یزید نے بیٹھتے ہی خط بھیجا مدینہ، کس کے نام؟ ولید کے نام. ولید کے پاس خط آیا. وہ تو کچھ کو بچانے کے لیے کہا کہ کچھ لوگوں کے نام تھا یہ اور حسین، ڈائریکٹ کہہ نہیں پا رہے تھے. تاریخ نے ایک جگہ پر دھاندلی بازی یہ بھی کی ہے، لیکن اس کا اصل جو ٹارگٹ تھا وہ امام حسین علیہ السلام. اب وہ ولید کو خط ملتا ہے، اس نے قاصد بھیجا امام حسین علیہ السلام کے پاس. وہی خط اس میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ اس طرح سے، اب وہ لفظ میں کیوں کہوں، فقیر شام کا دنیا سے گزر ہو چکا، یعنی واصل جہنم ہو گیا. اس نے لکھا. اب یہ خط پانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک ایسا آدمی جس نے میرے باپ کو قتل کروا دیا، جس نے میرے باپ کو قتل کروا دیا، بھائی کو زہر دے کر کے شہید کروا دیا، اب اس کے مرنے کی خبر ملی تو میرا فطری عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ کسی کے مرنے پر ہماری زبان سے جملہ کیا نکلتا ہے؟ انا للہ نکلتا ہے. لیکن کوئی ایسا آدمی جس نے بہت ستایا ہو، آپ انصاف سے بتائیے گا، کیا اس کے مرنے پر انا للہ زبان سے نکلے گا؟ کہیں گے اچھا ہوا مر گیا. کیا یہ جواب امام حسین علیہ السلام دے سکتے تھے؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے اس کی خبر سن کے یہ جملہ کہا؟ یہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. جس طرح کبھی کبھی ہم لوگ کرتے ہیں مصلحت کی بنیاد پر، بھلے ہی وہ شخص ہمیں ناگوار تھا، میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا تمہیدی معاملہ ہے، بھلے ہی وہ شخص ناگوار تھا، ہمیں پسند نہیں تھا، لیکن جب ہم کسی بزم میں بیٹھے، اس کے گزرنے کی خبر ملی، تو مصلحتاً ہی صحیح ہماری زبان پہ کیا جملہ آتا ہے؟ اچھا چلے گئے، اللہ غریق رحمت کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ بھی جملہ تاریخ میں آپ نہیں دکھا سکتے. نہ امام حسین علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا فقیر شام کے مرنے پر. اگر امام حسین علیہ السلام یہ کہہ دیتے اچھا چلا گیا، نعوذ باللہ، اگر اس کے لیے دعا کرتے، آج بتائیے ہم مجلس کرنے کے لائق ہوتے؟ ہم مجلس کرنے کے لائق ہوتے؟
اس کے اوپر لعنت کرنے کے لائق ہوتے؟ نہیں کر پاتے. نہ امام حسین علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا، نہ امام حسین علیہ السلام نے غم کا اظہار کیا. کیا کہا؟ وہی جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے لیے ہے اور ہم سب اللہ کی طرف پلٹ کے جائیں گے. مرنا تو طے ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، مرنا تو طے ہے. اب یہ اس کے کردار کے اوپر ہے کہ مرنے والا کیسا تھا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. آپ لوگ ذرا اور آگے آ جائیں، اور آگے آ جائیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. گھڑی دیکھ لیں، انشاءاللہ 20 منٹ میں انشاءاللہ مجلس تمام ہو جائے گی. یہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو نہ خوشی کا اظہار کیا نہ غم کا اظہار کیا. کیا نے کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیے یہ تو اس کے ہلاکت کی خبر ملی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ 4 شعبان والا مسئلہ، کچھ کہتے ہیں کہ شام سے جو خبر آئی تھی وہ 28 کے بعد پہنچی تھی، لہذا اس کی تیاری میں امام حسین 4 شعبان کو مدینے سے سفر کیے تھے. اب جیسے ان کی تاریخ پہ نظر اسی حساب سے. خیر اس پہ کوئی اعتراض اور بحث کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل مدعا کیا ہے کہ وہ امام حسین کا غم منا رہے ہیں. کرنے دیجیے بھائی، ٹھیک ہے. اب یہ بتاؤ، امام نے کہا ولید اصل بات بتاؤ، تم نے مجھے دربار میں بلایا کیوں ہے؟ خط بھیج کے امام کو بلوایا تھا. تم نے مجھے دربار میں بلایا کیوں؟ خط پیش کیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہ کرے تو امام کا سر قلم کر دو. پھر وہی جواب آئیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیسے جواب دیا. ذرا باریکی کو سمجھے. آج کی جو تاریخی مناسبت ہے ذرا سوچے امام حسین علیہ السلام نے کیسے جواب دیا ہے. سختی سے میں بیعت نہیں کروں گا، جاؤ جو کرنا ہو کر لو. کیا امام نے یہ کہا؟ یہاں کہہ دیا ہو ٹھیک ہے بھائی نعوذ باللہ کہ ہاں میں بیعت کر لیتا ہوں. نہ کہیں آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ سختی سے منع کیا، نہ کہیں آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ امام نے اقرار کیا ہو کہ ہاں میں بیعت کروں گا، بلکہ ایک بیچ کی راہ نکالی ہے امام حسین علیہ السلام نے. فرمایا ولید کیا یہ اتنا معمولی مسئلہ ہے؟ چونکہ ولید نے امام کو رات میں بلایا تھا، جیسے ہی خط پہنچا ہے قاصد بھیجا تھا، امام آئے بھی. کہ یہ اتنا معمولی مسئلہ ہے جو رات کی تاریکی میں بند کمرے میں طے ہو جائے؟ کیا مطلب؟ کہ صبح تو ہوگی. یہی مدعا پبلک کے درمیان بھی تو رکھا جائے گا، یہی بات عوام کے درمیان بھی تو رکھی جائے گی. لیکن اس کے بعد بھی امام نے نہیں کہا کہ ہم بیعت کریں گے. امام نے وہاں بات رکھی ہے کہ یہ بتا صبح ہوگی؟ ہاں بالکل فرزند رسول صبح ہوگی. کہ عوام کو بھی تو بتایا جائے گا، پبلک کو بھی تو بتایا جائے گا. آخر یہ جو مسئلہ سامنے آیا ہے کہ صبح ہوگی، پبلک کے درمیان بات رکھی جائے گی. اس کے بعد امام کا حکیمانہ جملہ ہے کہ پبلک کے درمیان بات رکھی جائے گی. پھر ہم دیکھیں گے ایونا احق بالخلافت والبیعت. پھر پبلک کے درمیان بات رکھی جائے گی، ہم وہاں دیکھیں گے یزید میں اور ہم میں بیعت کا حقدار کون ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. وہاں بات تو رکھی جائے گی کہ ہم میں اور یزید میں بیعت کا حقدار کون ہے. ولید کی سمجھ میں آ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے فرزند رسول آپ جا سکتے ہیں. ادھر امام حسین اٹھ رہے تھے، تب تک بغض علی میں جلا بھونا ہوا ملعون مروان بے شمار. اس نے کہا ولید کیا کر رہا ہے؟
اس کا یہ جملہ تھا. ولید کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں اب تک جو معاملہ ہو رہا تھا امام حسین اس کو کتنا نرمی سے سلجھا رہے تھے، کتنا نرمی سے سلجھا رہے تھے. اچھا ولید کے ساتھ جو دقت یہ تھی کہ پہلے یہ مروان کے ساتھ پہلے یہ مدینے کا گورنر رہ چکا تھا، اس کو ہٹوا کے ولید خود بیٹھا. پہلی دشمنی یہ، اس کو ہٹوا کے ولید خود بیٹھا. اور دوسری وجہ دشمن علی پکا، مروان علی کا دشمن پکا. تو لہٰذا اس نے کہا اگر ہم ادھر جاتے ہیں تو میرا فائدہ، ادھر جاتے ہیں تو میرا فائدہ. تو اس کے ذہن میں تخت آیا. اس نے کہا ولید اگر آج حسین بچ کے چلے گئے دوبارہ پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، لہذا یا تو ابھی بیعت لے لے یا ابھی سر قلم کر دے. اگر یہ جملہ سننے کے بعد، اب یہاں پر جملے کی توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ جملہ سننے کے بعد سیدہ کا لال خاموشی سے سر جھکا کے چلا جائے، اور کیجیے گا اگر یہ جملہ سننے کے بعد اگر حسین چلے گئے تو پھر دوبارہ ہاتھ نہ آئیں گے، اس نے کہا کہ یا تو بیعت یا تو سر قلم کر دو. مروان ملعون نے کہا اگر یہ جملہ سننے کے بعد سیدہ کا لال سر جھکا کے چلا جائے تو نعوذ باللہ صاحب ذوالفقار کے فرزند کے اوپر بزدلی کا الزام لگ جاتا. نہیں غور کیا آپ نے؟ صاحب ذوالفقار کے فرزند کے اوپر بزدلی کا الزام. اب تک جو مولا ٹالنا چاہتے تھے کوئی بات نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، اب وہی حسین پلٹا آوازی یبن الزرقاء، او نیلی آنکھ والی عورت کے بیٹے تیری یہ مجال. تاریخ کے جملے ہیں، یہ میرے جملے نہیں ہیں. او بد کردار ماں کے بیٹے تیری مجال. اب تک جو حسین نے کہا تھا دیکھیں گے صبح ہوگی پبلک کو بتایا جائے گا ہم میں اور یزید پہ بیعت کا حقدار کون ہے، اب وہی حسین پلٹے. اب علل اعلان جو یہ جملہ کہا ہے، او حاکم سن، انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ بنا ختم اللہ بنا فتح اللہ. او یزید اہل بیت او حاکم سن، اہل بیت نبوت ہم ہیں، رسالت کی کان ہم ہیں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے، توجہ چاہ رہا ہوں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے. اب اس کے بعد جو امام پلٹے ہیں جملہ کہا ہے، کس کی بیعت کی تو بات کر رہا ہے؟ وہ یزید رجل فاسق قاتل نفس محرمہ شارب الخمر. اگر یہ تاریخ جملے نہ ہوتے میں کبھی نہ پڑھتا. جس یزید کی تو بات کر رہا ہے فاسق و فاجر آدمی، بے وجہ ناحق قتل کرنے والا، علل اعلان شراب پینے والا. توجہ چاہ رہا، کیا کہا؟ علل اعلان شراب پینے والا. اس کا مطلب حسین کہنا چاہ رہے ہیں. اب وہی جملہ کہا امام نے جو آپ برابر سنا کرتے ہیں. پہلے ہی جملہ کہا، سن کس کی تو بیعت کی بات کر رہا ہے؟ میری اور یزید کی. وہ یزید جو شرابی آدمی، بے وجہ لوگوں کو قتل کرنے والا، فاسق و فاجر آدمی، اور میں حسین اہل بیت نبوت میں سے. رسالت کی ابتدا ہم ہیں، توجہ، دنیا کی ابتدا ہم ہیں، دنیا کی انتہا ہم ہیں. سن، مثلی لا یبایع مثلا. اب قیامت تک کا فیصلہ کر کے حسین جا رہے ہیں کہ یاد رکھنا اب تک تو آج کی بات تھی نا، اب یاد رکھنا کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ عجیب جملہ ہے. اگر امام یہ کہتے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، یہ کہتے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، تب تو کچھ گنجائش تھی. لیکن یہ امام کا برملا جملہ کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی یزید ہو،
توجہ چاہ رہا ہوں. کوئی بھی یزید ہو کسی دور کے حسینی کو دبا نہیں سکتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. کوئی بھی یزید ہو کسی بھی دور کے حسینی کو دبا نہیں سکتا, اور جو دب جائے وہ حسینی ہو نہیں سکتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اب یہ جملہ کہا کہ میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں کہوں گا مولا ٹھیک ہے آپ نے. اب یہ جملہ کہنے کے بعد امام اپنے گھر آئے. اب وہ پورا ہے کہ رات کبھی رسول اسلام کے روضے پہ گزاری, اپنی اماں کی قبر پہ گئے, بھائی کے لحد پہ گئے. یہ ساری تاریخ آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن آپ بتائیں یہ جملہ سننے کے بعد اب امام نے مدینہ چھوڑا. امام نے مدینہ چھوڑا. مدینہ چھوڑنے کا مطلب کیا تھا؟ بیعت سے, ذرا زور سے بولیے گا, بیعت سے انکار. بیعت کیوں مانگی گئی؟ دین کو مٹانے کے لیے. انکار کیوں ہوگا؟ دین کو, ذرا زور سے بولیے گا بھیا, دین کو بچانے کے لیے. یہی تو امام نے کہا تھا انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کروں. آپ بتائیں نانا کی امت میں اصلاح کا کیا مطلب تھا؟ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کوئی روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کیا کوئی حج نہیں کرتا تھا؟ کا سب کچھ تھا. توجہ چاہ رہا ہوں. اصل میں امام حسین کے نکلنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ میں نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. نانا کی امت اتنا بگڑ چکی ہے کہ وہ غدیر کو بھلا بیٹھی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اصل جو نکلے تھے وہ جو علی کی ولایت سے مکر گئے تھے. اصلاح کا مطلب کیا تھا؟ بھائی روزہ تو رکھ رہے تھے, نماز تو پڑھ رہے تھے, شراب تو نہیں پی رہے تھے, بھائی سب تھوڑی بگڑے تھے, لیکن دھیرے دھیرے لوگ غدیر کو بھلا رہے تھے. یہ نانا کی امت میں اصلاح غدیر کو بھلانے کا ہی نتیجہ تھا جو جمعہ بدھ کو پڑھائی گئی. یہ علی کی دشمنی میں تو پڑھائی گئی ہے, اور کیوں پڑھائی گئی ہے؟ اب امام نے مدینہ چھوڑا. یہ آخری فقرہ ہے. مولا مدینہ مت چھوڑیے ورنہ دنیا کہے گی سیدہ کے لال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے, اور کہیں ایسا نہ ہو کوئی آپ کے اوپر بزدلی کا الزام لگا دے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج تو اعتراض ہو ہی رہا ہے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ مجلسوں کا فائدہ وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں جو کبھی فرش اعضا پر بیٹھتے ہی نہیں. مجلسوں کا فائدہ وہ دیکھتے ہیں. ایک گھنٹہ مجلس ہوتی ہے, سالوں سال ہوتی ہے مجلس, کیا فائدہ؟ کبھی پلٹ کے یہ بتائیں کہ ہم کتنی مجلس میں آ کے بیٹھے فرش اعضا پر. فرش اعضا پر بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے, باہر کھڑے رہنے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. یہ جو فیشن چل گیا ہے, باہر 4-5 لوگ ضرور کھڑے, کوئی کام نہیں ہوتا ہے, باہر 4-5 لوگ ضرور کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے شو کے لیے. چلیے جن کی مجبوری ہے نہ بیٹھ پا رہے ہو تو ان کے لیے چیئر بھی لگی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن فرش اعضا سے دوری کا مطلب یہ ہے ابھی ہم معرفت حسین سے بہت دور ہیں. تو امام نے مدینہ چھوڑا. کربلا کب پہنچے؟ 2 محرم کو. شہادت کب ہوئی ہے؟ 10 محرم کو. امام نے بتائیے 10 دن میں کون سا امر بالمعروف کیا؟ یہ جملہ ہے, یہ کہا تھا نا کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کروں. پھر جملہ ہے کہ اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر, میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں اور نہیں انل منکر کروں. مطلب کیا ہے؟ نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں. یہ اس لیے امام نکلے تھے.
اب امام کربلا آ گئے 2 محرم کو، 10 محرم کو شہید ہو گئے. اب آپ دیکھیں اس جملے کا کہ مجھ جیسا، توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ بتائیں جو حیثیت شہادت سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی ایز امامت تھی، وہی حیثیت شام غریبہ میں مولا سجاد کی ہے کہ نہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، وہی حیثیت مولا سجاد کی ہے کہ نہیں؟ امام حسین کو شہید کر دیا، مولا سجاد کو اسیر کر لیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، صرف مولا سجاد کو نہیں قید کیا گیا. اس کے بعد ہر امام کو زندان میں ڈالا گیا، ہر امام کو زہر دیا گیا. حد ہے کہ 8ویں امام کو زبردستی ولی عہد بنایا گیا، 11ویں امام کو بھی قید کیا گیا. لیکن آپ مجھے کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت نہیں دکھا سکتے کہ پھر اس کے بعد کسی یزید نے پھر کسی امام سے بیعت مانگی ہو. آخری جملہ فضائل کے حوالے سے، پھر کسی یزید نے کسی امام سے بیعت مانگی ہو. آخر بیعت کیوں نہیں مانگی؟ ان کے پاس تخت بھی ہے، ان کے پاس حکومت بھی ہے، ان کے پاس لشکر بھی ہے، ان کے پاس دولت بھی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے دوبارہ بیعت کیوں نہیں مانگی؟ شاید اس جملے کا اثر تھا کہ میرے جیسا، توجہ چاہ رہا ہوں، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں نے کہا بھائی تم لوگوں نے دوبارہ بیعت کیوں نہیں مانگی؟ تو سب نے مل کے جواب دیا، ایک مرتبہ بیعت مانگ کے نتیجہ دے چکے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ایک مرتبہ بیعت مانگ کے نتیجہ دے چکے ہیں. امام حسین نے علل اعلان کہہ دیا میں بیعت نہیں کروں گا. اور امام نے کہا تھا، بنی ہاشم کے ساتھ آئے تھے کہ جب تک میری آواز بلند نہ ہو آپ لوگ باہر رہیے گا. ادھر امام حسین کی آواز بلند ہوئی، بنی ہاشم دربار نے غازی ابوالفضل عباس سے تلوار نکال لی. مولا کس کی مجال جو میرے ہوتے ہوئے آپ کے سر کی بات کرے. یہی کہا تھا عباس تمہیں بابا نے کربلا کے لیے مانگا ہے. تلوار کو نیام میں رکھا. اب وہی غالباً 26 رجب کی رات تھی یا 27 کی جب یہ واقعہ ہوا. اب اس کے بعد شب 28 امام نے کس کرب میں گزاری ہے. چاہنے والی بہن دروازے پہ انتظار کر رہی تھی، بھیا کیا ہوا؟ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، ہمیں سفر کرنا ہے. تب بھیا اب اس کے بعد امام حسین کبھی نانا کے روضے پر جاتے ہیں. اور جو اب کی مرتبہ امام حسین قبر پیغمبر پر آئے تو عجیب ہی کیفیت تھی. آتے ہی یہ جملہ کہا، نانا حسین جا رہا ہے. نانا جسے آپ نے زبان چسا کے پالا تھا وہ حسین جا رہا ہے. نانا آپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے. نانا آپ کے دین کو بچانے کے لیے حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. رات بھر رسول اسلام کی قبر پہ بیٹھ کے بیان کرتے رہے. پھر کبھی امام حسن کی قبر پر آئے، بھیا آپ کا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، مدینہ چھوڑ رہا ہے. اس کے بعد ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس. اب کہتے کہ حسین اپنی ماں کی قبر کے اوپر آئے. مقتل کہتا ہے کہ اس طریقے سے حسین ماں کی قبر پر آئے جیسے چھوٹا بچہ گھٹیوں چل کے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. ایک مرتبہ گئے، تعویذ قبر سے لپٹ گئے، آوازی ماں آپ کا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. اے اماں جسے آپ نے چکیاں پیس کے پالا تھا وہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. کہتے کہ اماں دعا کرنا آپ کا حسین ہر قدم پہ ثابت رہے. مقتل کے جملے ہیں کہ اماں بزرگ عالم فرماتے ہیں کہ حسین کی آواز ہے، اماں دعا کرنا حسین ہر قدم پہ ثابت رہے. اماں دعا کرنا جب حسین جوان بیٹے اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالے تو حسین کے حوصلے میں کمی نہ آئے. اماں دعا کرنا جب حسین قاسم
قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن لے تو حسین کے حوصلے میں کمی نہ آئے۔ اما دعا کرنا جب حسین اصغر کی قبر بنائے، جب حسین عباس سے کٹے ہوئے شانے اٹھائے تو حسین کے حوصلے میں کمی نہ آئے۔ لیجیے ارباب عزا، ماں کے قبر پہ بیان کیا، بھائی کے لحد پہ بیان کیا، قبر پیغمبر پہ بیان کیا۔ اب عزیزو 28 کی صبح نمودار ہوئی ہے، سنیں گے ارباب عزا، 28 کی صبح نمودار ہوئی ہے۔ ہر ایک سوار ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ لیلا آئی ہے، علی اکبر نے سوار کیا، فروا آئی ہیں، قاسم نے سوار کیا۔ ہر ایک بیوی کو لوگ سوار کرتے جاتے تھے، لیکن جب زینب علیہ مقام کی سواری کی بات آئی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا مجھے وہ سوار کرے جو مجھے واپس مدینہ لے کر کے آئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، مجھے وہ سوار کرے جو مجھے واپس مدینہ لے کر کے آئے۔ امام حسین نے کہا عباس تم ہٹ جاؤ، علی اکبر تم ہٹ جاؤ، اور محمد تم ہٹ جاؤ، قاسم تم ہٹ جاؤ، آؤ میرے لال سید سجاد، تم ہی وہ ہو جو اپنی پھوپھی کو بعد کربلا مدینہ لے کر کے آؤ گے۔ لیجیے ارباب عزا، اب یہ قافلہ مدینے سے چلنے کو تیار ہے، لیکن ایک حسین جسے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ حسین کی بیمار بیٹی سغرا ہے، اور حسین کی نانی ام سلمہ ہے۔ سغرا کو ام سلمہ کے حوالے کرتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے لال میں نے سنا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں۔ ہاں نانی ام سلمہ، میں ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، ہاں نانی ام سلمہ میں عراق جا رہا ہوں، اے میرے لال تمہاری خبر کیسے ملے گی؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے نانی ام سلمہ، وہ زمین آپ دیکھنا چاہتی ہیں جہاں آپ کا حسین جا رہا ہے؟ ہاں میرے لال۔ ایک مرتبہ امام نے باجاز امامت ہاتھ بڑھایا، وہاں کی مٹی کو اٹھایا، بس میں نے مسجد تمام کر دیا، وہاں کی مٹی کو اٹھایا، کہا نانی ام سلمہ اس کو محفوظ کر لو، جب تک مٹی کو مٹی پائیے گا سمجھنا آپ کا حسین سلامت ہے، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا آپ کا حسین۔ اے ارباب عزا، قافلہ مدینے سے چلا گیا، مدینہ ویران ہو گیا، قبر پیغمبر سنسان ہو گئی، قبر زہرا ویران ہو گئی، قافلہ کربلا میں آ گیا۔ اب ام سلمہ کا یہ معمول ہے، جو مٹی امام حسین نے دی تھی اسے روزانہ آ کے دیکھتی ہے، مٹی کو مٹی پایا، شکریہ ادا کیا، اے پروردگار تیرا شکریہ بھی حسین سلامت ہے۔ ارے دن گزرتا گیا، عاشور کا دن آیا، ام سلمہ کا اضطراب بڑھا، بار بار مٹی کو دیکھتی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ عصر عاشور ام سلمہ بیدار ہوئی، عجیب کیفیت ہے، جلدی سے وہاں پہنچی جس شیشے میں مٹی کو محفوظ کیا تھا، خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ام سلمہ نے دیکھا اب وہ مٹی نہیں ہے، خون میں تبدیل ہو گئی۔ ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مارا، ہائے میرا لال، نبی کا نواسا قتل کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزارش مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر مرحومہ حسن جہاں بنت احمد رضا صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔ کیا گانا؟ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن پروردگار واسطہ محمد وعلی محمد کا ہمارے سوا قبول فرما، حاضرین کی تمام مرادوں کو پورا فرما، پرچم سلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ پروردگار
مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں بی بی معصومہ کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی امام کو چاہنے والے ہوں، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، شان حیدر کرار کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست نابود فرما، جنت البقیع کے روضے کی تعمیر کا موقع عنایت فرما۔ پروردگار جن جن لوگوں اٹھایا ہے ان کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کے امام کے ناصری میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔